الصلاة خير من النوم. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میں چوکیے مت. دیکھو یہ دنیا ہے اس کو لوگ خوب سمجھ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت وہ حالات چل رہے ہیں کہ بے شمار پیسہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ لوگوں کی جان نہیں بچ پا رہی ہے. اس وقت دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ پیسہ جو ہے اس کی بھی ایک حد ہے. ایک منزل پہ آ کر کے یہ بیکار ہو جاتا ہے. تھیلوں بیگوں میں بھرے ہوئے نوٹ لیے پھر رہے ہیں لوگ. مگر میں نے سنا ہے کہ بیماروں کے لیے اسپتالوں میں 4-5 نہیں مل رہی ہیں. پیسہ بیکار ہو رہا ہے اور بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی قسم کے لوگ ایسے مر رہے ہیں کہ جیسے بس آپ سب کچھ دیکھ ہی رہے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں. اس پیسے سے محبت کرو لیکن اتنی زیادہ محبت مت کرو. کم از کم اتنا تو کر ہی دو کہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ تو نکالی دو. کچھ نہیں گھٹے گا, کچھ نہیں جائے گا. بس دل کو سمجھانا ہے. اور شیطان جو ہے وہ بڑا چالاک ہے, بڑا عیار ہے, بڑا مکار ہے. وہ آدمی کو یہ دکھاتا ہے کہ تیرا اتنا جا رہا ہے, اور یہ نہیں دکھاتا ہے کہ تجھے پاس سے یہ تبھی تو جا رہا ہے کہ جب اللہ نے تجھ کو دیا ہے. ایک موٹی سی بات ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا؟ جگہ جگہ سنتے رہتے ہیں صاحب نصاب یعنی شرن جو مالدار ہوں ان کے اوپر زکوٰۃ. تو شیطان یہ دکھاتا ہے کہ میرے پاس سے 2.5 لاکھ روپے جا رہے ہیں, میرے پاس سے 2,500 روپے جا رہے ہیں, 2,500 روپے کم ہو جائیں گے. اب 2,500 روپے کم ہونے کو دیکھ رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ تجھے 1 لاکھ دیے ہیں تبھی تو 2,500 جا رہے ہیں. اگر نہ دیے ہوتے تو یہ کیسے جاتے؟ خدا نے پہلے دیا ہے تب نکالنے کا حکم عطا فرمایا ہے. بغیر دیے ہوئے کسی کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں عطا فرماتا. سمجھا؟ غور کرنا میری بات پر. اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اپنے مالوں کا حساب کر کے ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالو. اگر آپ پر کوئی قرضہ ہے تو اس کو اس میں سے لیس کر دو, کم کر دو. سمجھا آپ؟ جتنا آپ کا بچتا ہے اتنے کی زکوٰۃ نکالو. سال میں صرف 1 بار نکلتی ہے. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں, بات یاد آئی, آج کل یہ میں نے سنا ہے بیمار بہت چل رہے ہیں, اسپتالوں میں بھیڑیں لگی ہوئی ہیں. ان بیماروں میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بیمار ہیں ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو ان کی بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کی جا سکتی ہے. بہترین کام ہے. ایسے لوگ بہت ہوں گے اپنے محلے بستی میں. دیکھو, ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا علاج کرانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, بلکہ اس غریب مریض کو پیسے دے دیے جائیں کہ اس سے آپ اپنا علاج کرا لو, یا ڈاکٹروں کے پاس رکھ دیے جائیں, ایماندار قسم کے ڈاکٹر ہوں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے پاس جو غریب آدمی آئے اس کو یہ دے دیجیے, اور اس سے کہیے کہ یہ آپ کی علاج کے لیے ہے, یا آپ جو بھی چاہیں کریں. سمجھے آپ؟ اس طریقے سے اس وقت کو کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. باقی اس وقت مدد کرنے کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے. بیماری پریشانی بھی بڑھ رہی ہے. بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ مصیبتیں اور پریشانیاں دنیا میں جو آتی ہیں اور بیماریاں آتی ہیں تو ایک اعتبار سے یہ بھی اللہ کی رحمت بن جاتی ہے. انسان کو انسان کی ہمدردی کا پتہ تبھی تو چلتا ہے. ابھی آپ کے سارے پڑوسی خوشحال ہوں, مالدار ہوں, تندرست ہوں, رشتہ دار آپ کے سب بالکل فٹ ہوں, تو ہمدردی کا موقع کیسے ملے گا آپ کو؟ ہمدردیوں کے موقع تبھی آتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں, تبھی اللہ کے بندے چھٹ جاتے ہیں. دکھا دیا جاتا ہے کہ ان میں کس کے دل میں کتنا درد ہے, اور پتہ چل جاتا ہے کہ کون صرف اپنے لیے جیتا ہے اور کون اوروں کے لیے بھی جیتا ہے. سمجھا؟ تو یہ ایک بہترین موقع ہے. اور باقی اس کے علاوہ جو آپ دینی مدارس کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی کیجیے. سمجھا آپ؟ اور اپنے پڑوسی رشتہ داروں وغیرہ میں دیکھیے. زکوٰۃ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ اپنے سب سے زیادہ قریبی لوگوں کو دینے میں ثواب زیادہ ہے. سمجھا آپ؟ یہاں تک کہ زکوٰۃ اپنے سگے بھائی بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں.
अगर वो नादार गरीब हैं, हकदार हैं, तो सगे भाई बहन को ज़कात दे सकते हैं, उनके औलाद को भी दे सकते हैं, चचा ताऊओं को भी दे सकते हैं, समझे नहीं। और रिश्तेदार तो दूर के हैं, वो तो उनको दे ही सकते हैं। सगे भाई बहन, उनकी औलादें यानी भांजे भतीजे वगैरह, चचा उनकी औलादें, ताऊ उनकी औलादें, इन सबको ज़कात जा सकती है। हाँ, अपनी औलाद को ज़कात देगा तो अदा नहीं होगी, माँ बाप को ज़कात देगा अदा नहीं होगी, क्योंकि माँ बाप और औलाद ये ऐसी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं कि अगर ये ज़रूरतमंद हों तो इनका नान नफ़का इंसान पर खुद वाजिब होता है, ज़कात से नहीं देगा, बल्कि माँ बाप और औलाद का नान नफ़का खर्चा जो है वो इंसान पर शरअन अगर वो ज़रूरतमंद हैं तो वाजिब रखा गया है। इस तरीके से दादा दादी वगैरह जो सगे हैं उनको ज़कात अदा नहीं होगी, औलाद को नहीं होगी, पोती पोतों को नहीं होगी, मतलब जो साइड वाले हैं चचा ताऊ वगैरह, भाई भतीजे, उनको हो जाएगी, और जो ऊपर हैं इसके बिल्कुल या नीचे हैं उनको ज़कात अदा नहीं होगी। तो उलमा ने लिखा है कि अपने करीबी लोगों को ज़कात देने में सवाब ज़्यादा है। अपने ख़ानदान वालों में देखें, पहले बरादरी में, फिर बरादरी रिश्तेदारों में देखें, फिर अपने मोहल्ले में देखें, फिर अपनी बस्ती में देखें, इन जितना जो करीब है उसको ज़कात देने में उतनी फजीलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मांग नहीं सकते शर्म की वजह से, हाथ फैलाया नहीं कभी उन्होंने, परेशान बहुत हैं, तो ऐसे लोगों का आपको अगर पता लग जाए तो उनको खुद ब खुद जाकर के पहुंचाइए, उनको आप खुद ब खुद दे दीजिए, उनके घर पहुंचाइए। बल्कि उसमें उलमा ने यह भी लिखा है कि अगर आप ज़कात का नाम लेंगे, ये ज़कात का पैसा हम आपको दे रहे हैं, तो वो शर्म की वजह से लेगा नहीं या मना करेगा या शर्माएगा, तो आप ज़कात का नाम न लें, ऐसी कह दें हम आपकी ये मदद कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तक लिखा है कि अगर कुछ और भी कह दे कि हदिया है, कि तोहफा है, कि मदद है, और दिल में ज़कात की नीयत हो तो ज़कात अदा हो जाएगी, समझे आप। ऐसे लोग जो शर्माते हैं नहीं लेंगे, उनको ज़कात का नाम लिए बगैर भी उनको ज़कात का पैसा आप दे दें और अपने दिल में ज़कात की नीयत कर लें तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, समझे आप। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम सरमायादार लोग